حامدم و مسلین خواتین و حضرات السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مولانا روم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مثنوی شریف کا درس مبارک جاری ہے۔ آج ایک اہم عنوان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ عنوان کا کچھ مقصود اور مطلوب یہ ہے کہ پیچھے وزیر کا اور وزیر نے 12 طبقات میں اور 12 گروہوں میں لوگوں کو تقسیم کیا، اس کا ذکر ہے۔ اور جو گزشتہ درس مبارک تھا اس میں مولانا روم صاحب نے اختتام کیا تھا وحدت اندر وحدت است ای مثنوی از سمک روتا سماک اے مانوی، جس میں وہ بتلانا یہ چاہتے ہیں کہ وحدت در وحدت ہے یہ مثنوی، کہ اگر آدمی سمجھے اور اس کے اندر غور و فکر کرے تو بتلانا مقصود یہ ہے کہ جو وزیر نے تعصب کی بنیاد پر عیسائیوں اور نصرانیوں کے مابین تفرقہ پیدا کیا، اگر اسے یہ خبر ہوتی اور اسے یہ علم ہوتا کہ دونوں ایک ہی توحید کے ماننے والے ہیں، دونوں ایک ہی ذات کی طرف بلانے والے ہیں، دونوں ایک ہی دین کے پرچار اور اظہار کے لیے دنیا میں تشریف لائے، دونوں ایک ہی خدا کے نبی اور ایک ہی خدا کے رسول اور ایک ہی خدا کے پیغمبر اور ایک ہی خدا نے ان پر کتابیں اتاریں، اس بات کا اسے کما حق ہو یقین کامل ہوتا تو وہ نصرانیوں کے ساتھ یہ معاملہ کبھی بھی نہ کرتا۔ فرماتے ہیں در بیان آنکھ اختلاف در صورت روش است نہ در حقیقت راہ۔ فرمایا یہ اختلاف جو ہے اس کے اپنے انداز میں ہے جبکہ راستے میں نہیں، کیونکہ جس راستے پہ چل کر انہوں نے منزل پہ پہنچنا تھا وہ تو ایک ہی بارگاہ میں جاتا ہے۔ اس لیے بادشاہ نے جب اس کی جانب پیغام بھجوایا تو اس نے کہا کہ میں اپنا کام تمام کرنے جا رہا ہوں، تو اس نے 12 حصوں میں ان کو تقسیم کرنے کے بعد مختلف 12 خطوط لکھے اور ہر ایک کے نام ایک الگ الگ وہ خط لکھا جس پر اس نے جو چیز تحریر کی اور جو چیز اس کے اوپر لکھی اس کو یہاں ذکر کیا جا رہا ہے۔ اوز یک رنگی عیسیٰ بو نداشت وز مزاج خم عیسیٰ خو نداشت۔ اگر اس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یک رنگی کی خوشبو پہنچ جاتی تو وہ ایسا نہ کرتا، اسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یک رنگی کی خوشبو نہیں پہنچی تھی، جس کے نتیجے میں اس نے یہ سارا کام کر ڈالا۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کے خم کو، اور خم سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وہ رنگت ہے جس میں وہ اپنے متبعین، اپنے پیروکاروں کو اور اپنے امتیوں کو رنگنا چاہتے تھے۔ اور وہ کیا چیز تھی؟ وہ اللہ کا رنگ ہے، وہ اس کی اطاعت کا رنگ ہے، اس کی فرمانبرداری کا رنگ ہے، اس کی محبت کا رنگ ہے، اس کے ذوق اور اس کے شوق کا رنگ ہے۔ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مزاج اور ان کے خم کو، ان کے رنگ کو نہیں جانتا تھا، اس لیے اس نے یہ کام کر ڈالا۔ نیست یک رنگی کزو خیزد ملال بل مثال ماہیو آب زلال۔ فرمایا ایسی یک رنگی نہیں ہے جس سے طبیعت اکتا جائے، جس سے مزاج کے اندر اکتاہٹ پیدا ہو جائے۔ فرمایا ایسی نہیں، بلکہ اس کی مثال ایسی ہے جیسے پانی اور مچھلی، کہ مچھلی پانی کے بغیر زندہ نہیں رہتی، اس کی مثال بھی کچھ ایسی ہے۔ آگے چل کر مولانا روم صاحب یہاں
اس تمثیل سے حقیقت کی طرف لے کے چلتے ہیں اور اس مثال کو پیچھے چھوڑتے ہوئے اس حقیقت کا انکشاف کرتے ہیں۔ گرچہ در خشکی ہزاراں رنگ ہاست، ماہیاں را با پیوست جنگ ہاست۔ فرمایا اگرچہ خشکی کے اندر طرح طرح کے رنگ ہیں، طرح طرح کا حسن ہے، طرح طرح کی رنگینی ہے، مگر مچھلیوں کو خشکی سے جنگ ہے۔ جنگ سے مراد ان کا دل خشکی پہ نہیں لگتا بلکہ وہ اپنی جان کھو بیٹھتی ہیں۔ کیست ماہی چیست دریا در مثل، تابداں ماند خدا عز و جل۔ فرمایا دریا کیا ہوتا ہے اور مچھلی کیا ہوتی ہے جس کی تشبیہ یہاں پر آ کر دی جائے کہ مچھلی سے مراد اہل اللہ، اولیاء اللہ، انبیاء اور مرسلین، اور دریا یہ اس ضمن میں کہ اس اللہ رب العزت اور اس کی ذات، مولانا روم صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ تشبیہ اور یہ تمثیل قائم کرنا کوئی مناسب نہیں، بلکہ تمہیں سمجھانے کے لیے ایک یہاں پر اشارہ کیا ہے۔ صد ہزاراں بحر و ماہی در وجود، سجد آرد پیش آن دریائے جود۔ فرمایا 100 سمندر اور ہزاروں مچھلیاں وجود کے اندر کیا کرتی ہیں؟ اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر سجدہ ریز ہوتی ہیں اور اس کے بحر سخاوت کے سامنے سربہ سجود ہوتے ہیں۔ تو یہاں تشبیہ دینا کوئی مناسب بات نہیں ہے، لیکن اہل عقل کو سمجھانے کے لیے اتنا کہنا مراد ہے کہ جس طرح مچھلی پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی، اسی طرح اہل اللہ کی، انبیاء کی اور مرسلین کی مثال ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بغیر اپنی زندگی کو زندگی نہیں سمجھتے۔ چند باران عطا باراں شدہ، تابداں آ بحر در افشاں شدہ۔ فرمایا بخشش کی بہت سی بارشیں برسیں، یہاں تک کہ ان سے وہ سمندر موتی برسانے والا بنا۔ یعنی بارشیں برسیں تو بارش کے نتیجے میں سپی اپنا منہ کھولتی ہے اور اس کے اندر وہ قطرہ پڑتا ہے جس سے موتی اور مونگے نکلتے ہیں۔ فرمایا یہ سب کچھ اس کے کرم، اس کی عطا، اس کے فضل کا نتیجہ ہے، ورنہ دریا اور مچھلی اس کی تمثیل قائم کرنا یہاں پر مناسب اور لائق نہیں بنتا۔ چند خورشید کرم تاباں شدہ، تابداں آ ذرہ سرگرداں شدہ۔ فرمایا کرم کے بہت سے سورج روشن ہوئے، تب ان سے وہ ذرہ چکر کاٹنے والا بنا یا وہ روشنی پانے والا بنا۔ اب اس کے لیے یہاں پھر ایک تشبیہ قائم کرتے ہیں۔ آسمان پہ سورج چمکتا ہے، جب اس کی روشنی پڑتی ہے ذرے کے اوپر تو آپ اکثر دیکھتے ہیں اس سے ایک روشنی ظاہر ہوتی ہے جس کو بندہ دیکھ کے یوں محسوس ہوتا ہے کہ یہ ذرہ چمک رہا ہے۔ اسی طرح اس کی ذات اقدس سے جب کرم کی خیرات ملتی ہے تو انسان، مومن، مسلمان، ایمان لانے والے کا دل چمکتا ہے، روشن ہوتا ہے، دمکتا ہے، اور اس سے روشنی کے وہ رنگ اس کے بدن سے نکلتے ہیں اور اس کے چہرے سے نکلتے ہیں، اس کی زبان سے نکلتے ہیں، اس کی آنکھوں سے نکلتے ہیں، جو دوسروں کو بھی منور کر رہے ہوتے ہیں۔ پرتوے ذاتش زدہ بر ماؤتین، تاشدہ دانا پذیرندہ زمین۔ فرمایا مٹی اور پانی پر اس کی ذات کی اور اس کے انوار کی روشنی پڑی، تب زمین دانے کو قبول کرنے والی بنی۔ جب تک کہ اس کی بارگاہ سے حکم نہیں ہو جاتا زمین دانے کو قبول نہیں کرتی، اور جب تک کہ اس کے انوار کی روشنی انسان کی زمین کے اوپر نہ پڑے تو پھر اللہ کے نام کی تاثیر وجود سے ظاہر نہیں ہوتی۔ جس طرح
حضرت سلطان باہو صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الف اللہ چمبے دی بوٹی مرشد من میرے وچ لائی ہوں نفی اسبات دا پانی ملیا ہر رگے ہر جائی ہوں اندر بوٹی مشک مچایا جہاں پھلن تے آئی ہوں جیوے مرشد کامل باہو جے بوٹی لائی ہوں۔ انسان کے من کی زمین کے اندر جب اس کے انوار کی بارش برستی ہے تو پھر اندر اس کی محبت، اس کے ذوق، اس کے شوق اور اس کے عشق کا دانہ سرایت کرتا ہے، جس سے پھر انوار اور تجلیات کے شگوفے پھوٹتے ہیں اور وہ زمانے کو اور دنیا کو اور عالم کو روشن اور منور کرتے ہیں۔ تا نشان حق نیاید نو بہار خاک سبزہ را نسازد آشکار۔ جب تک موسم بہار اللہ کا حکم بن کر نہیں آتا، مٹی اپنے وجود سے سبزے کو ظاہر نہیں کرتی۔ اور یہ صوفیاء کرام کا بڑا ایک حکیمانہ انداز ہوتا ہے کہ وہ ایسی چیزوں سے تمثیل قائم کرتے ہیں اور ایسی چیزوں سے وہ مثال بناتے ہیں جو روزمرہ کی روٹین کے اندر ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں اور اس کا مشاہدہ اور اس کا نظارہ کر رہے ہوتے ہیں۔ آن جماد از لطف چون جاں می شود زم حریر از قہر پنہاں می شود۔ فرمایا وہ جماد پتھر جب مہربانی ہوتی ہے تو اس کے نتیجے میں وہ بھی جان کی طرح ہو جاتا ہے، اور سخت جاڑا جب اس کے اوپر خوف طاری ہوتا ہے تو وہ بھی اپنے وجود کو غائب کر دیتا ہے، اپنے وجود کو چھپا دیتا ہے۔ یعنی ایک مقام پہ آپ بادل کو دیکھتے ہیں، جاڑے کو دیکھتے ہیں، بارش کو دیکھتے ہیں، لیکن جب اس کے قہر کی جانب نگاہ جاتی ہے تو وہ اپنی جگہ چھوڑ کے غائب ہو جاتے ہیں۔ اور ایک جگہ آپ پتھر کو دیکھتے ہیں اور پتھر کو آپ دیکھ کے کہتے ہیں کہ یہ بے جان ہے، ایک جماد چیز ہے، لیکن آپ اس کو تھوڑا سا رگڑ کے ساتھ چیک کرنا چاہیں تو اس کو چیک کریں، یوں ہی اس کو رگڑ پڑتی ہے تو اس سے جان کا مشاہدہ ہوتا ہے کہ اس سے چنگاڑیاں نکلتی ہیں، اس سے روشنی نکلتی ہے۔ تو فرمایا پتھر کو جان کس نے دی ہے؟ یہ جماد تو ہم کہتے ہیں، لیکن اگر اس کا مشاہدہ کیا جائے تو اس سے جان کا مشاہدہ بھی ہوتا ہے۔ آن جماد گشت از فضلش لطیف کلو شیء من ظریف ہوا ظریف۔ فرمایا وہ جمادات اس کی مہربانی سے لطیف پگھل گئے، لطیف ہو گئے، نرم روح ہو گئے، نرم خو ہو گئے، اور جو چیز خوب کی طرح ہوتی ہے وہ خوب ہی تو ہوتی ہے۔ یعنی جب آپ کسی چیز کو کسی چیز سے تشبیہ دیتے ہیں تو بری چیز کو بری سے تشبیہ دیتے ہیں اور اچھی چیز کو اچھی سے تشبیہ دیتے ہیں۔ تو مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو چیز خوب ہوتی ہے وہ خوب سے ہی ہوتی ہے، اور اس کی خوبی یہی ہے کہ وہ اپنے وصف کو، اپنے حسن کو، اپنے معیار کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرتی ہے۔ ہر جماد را کند فضلش خبیر عاقلاں را کردہ قہرے او دریر۔ فرمایا اس کا کرم ہر جماد کو باخبر بنا دیتا ہے۔ اور اگر آپ اس کی حقیقت کا نظارہ کرنا چاہیں تو حضور نے فرمایا احد پہاڑ سے متعلق ھذا الجبل یحبنا ونحبہ، یہ پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس پہاڑ سے محبت کرتے ہیں۔ اب وہ جماد ہے، لیکن اس کو یہ خبر کیسے ہو گئی کہ یہ آخر الزمان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور ان سے محبت کرنا یہ ہمارے اوپر لازم اور ہمارے اوپر ضروری ہے۔ اس کو یہ خبر ہو گئی اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی محبت کی خبر اپنی امت کو عطا کی، اور ایک طرح سے چاہے کائنات میں کچھ بھی ہے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں شامل ہے۔ اور اس کا قہر عقل مندوں کو اندھا کر دیتا ہے۔ اگر اس کا قہر پڑ جائے تو بڑی بڑی دانش رکھنے والے،
علم رکھنے والے، سوجھ بوجھ رکھنے والے، سمجھ بوجھ رکھنے والے، وہ سب کچھ کھو بیٹھتے ہیں اور سب کچھ ضائع کر بیٹھتے ہیں۔ اور یہاں ایک چیز سمجھنے والی ہے کہ عقل مند اس کے قہر سے اندھا کیسے ہو جاتا ہے؟ جب اس کا غضب، اس کی ناراضگی، اس کا عتاب آتا ہے۔ بلم بن باور کو دیکھ لیں، ابلیس کو دیکھ لیں، باقی ابو جہل کو دیکھ لیں۔ ابو الحکم کے نام سے معروف تھا، لغت کے اندر، فصاحت کے اندر، بلاغت کے اندر اس کا ایک نام تھا عرب کے اندر، مگر جب خدا کا غضب ہوا اور اس کا قہر ہوا تو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا گیا۔ اس لیے علم کی نجات اور علم حاصل کرنے کے بعد جو بندے کے پاس نجات کا کوئی راستہ ہے، کامیابی اور کامرانی کا کوئی راستہ ہے، تو وہ فقط اس کے فضل کا ہے، اس کے کرم کا ہے، اور اس کے پیاروں کی نسبت اور تعلق کا ہے، اور کسی صاحب نظر کی نگاہ کا ہے جو بندے کو پایا تکمیل تک اور استقامت کے ساتھ منزل مقصود تک پہنچاتا ہے۔ جان و دل را طاقت این جوش نیست، باقی گویم در جہاں یک گوش نیست۔ جان اور دل میں اس جوش کی طاقت اور ہمت اور قوت نہیں ہے۔ کس سے کہوں؟ دنیا میں کوئی کان نہیں ہے۔ کوئی کان سے مراد اس حقیقت کو سننے کے لیے کوئی تیار بھی نہیں ہے۔ این ثنا گفتن زمن ترک سناس، کہیں دلیل ہستی و ہستی خطاس۔ فرمایا میرا یہ تعریف کرنا یہ ایسے ہے کہ گویا کہ میں تعریف کو ترک کر رہا ہوں، چھوڑ رہا ہوں، تعریف نہیں کر رہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ تعریف کرنا اپنے وجود کی علامت ہے، اور اپنا وجود ظاہر کرنا یہ بہت بڑی غلطی ہے جو آج ہم سے نہیں ہوتا، جس کو ہم چھوڑ بیٹھے، جس کو ہم فراموش کر بیٹھے، جس کو ہم بلا بیٹھے، جس کی طرف ہم توجہ نہیں دیتے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید 4 لفظ پڑھ لینا اور 4 فصول یاد کر لینا اور 4 گردانے یاد کر لینا اور فن کے اندر 4 فنون پہ مہارت حاصل کر لینا یہی سب کچھ ہے، جبکہ صوفیاء کرام فرماتے ہیں۔ مولانا روم صاحب جب اپنے شیخ کے سامنے تھے تو آپ نے فرمایا ان چیز تو یہی تو چیز تھی جو مولانا روم صاحب کے وجود سے شاہ شمس تبریز ختم کرنے کے لیے گئے تھے۔ کہنے لگے تو نہ میدانی کی ان چیز، آپ نہیں جانتے کہ یہ کیا ہے؟ تو آپ نے توجہ کی تو کتابوں کو آگ لگ گئی، یا بعض روایات میں آپ نے اٹھا کے تالاب میں پھینک دی، اور جب تالاب میں ڈالیں تو مولانا روم صاحب تو سر پکڑ کے بیٹھ گئے۔ یہ عجیب بات ہے، آپ نے تالاب سے نکالی اور نکال کے جب آپ نے اسے جھاڑا تو اس سے گرد نکلی۔ مولانا روم صاحب کی آنکھیں کھل گئیں۔ کیا ایسا علم بھی ہو سکتا ہے جس سے گرد نکلے، جس سے دھوڑ نکلے، جس سے خاک نکلے؟ تو مولانا روم نے حیران ہو کر کہا ان چیز، فرمایا تو نہ میدانی کی ان چیز، فرمایا تو بھی نہیں جانتا اس بارے میں کہ یہ کیا ہے اور یہ کیسا علم ہے۔ تو گویا کتابوں سے ماورا بھی ایک علم ہے جو کتابوں کو پڑھنے کے بعد، اس تعلیم و تعلم کے بعد، اس درس و تدریس کے بعد اس کا حاصل کرنا بھی ضروری ہے، ورنہ بندہ کسی اور راستے پہ نکل کھڑا ہوتا ہے۔ اور یہ بات یاد رہے، جب خدا کا عتاب اور اس کی ناراضگی آتی ہے تو بندے کے وجود سے بے ادبی اور گستاخی سرزد ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو کبھی بھی وجود میں بے ادبی کو، سوء ادب کو جگہ نہ دی جائے۔ تو مولانا روم صاحب نے جب دیکھا کہ یہ بھی کوئی علم ہے جس کے نتیجے میں پانی یا آگ سے کتابوں سے خاک جڑے، دھول نکلے، گرد اڑے، تو مولانا روم صاحب رحمۃ اللہ علیہ پھر شاہ شمس تبریز کے پیچھے ہو لیے،
تب اس نتیجے پہ پہنچے کہ این ثنا گفتن زمن ترک سناس، کہ یہ تعریف میرا کرنا بھی در حقیقت تعریف نہ کرنے کے برابر ہے، اور کئی دلیل ہستی کہ یہ جو تعریف کرنے کا دعویٰ کرنا ہے یہ اپنے ہونے کا ایڈریس ہے، اپنے ہونے کا اظہار ہے، وہ ہستی خطاس، اور اپنا ہونا یہی تو بڑی غلطی ہے۔ ڈبویا مجھ کو ہونے نے، نہ میں ہوتا تو کیا ہوتا، یہ انسان کو اپنی میں ڈبو دیتی ہے، انسان کو اپنی انا، پستی، ذلت اور رسوائی تک پہنچا دیتی ہے۔ اس لیے جو قرآن کا اور سنت کا واقف ہے، اس کے اسرار سے واقف ہے، محض لفظوں تک نہیں، لیکن اگر حقیقت یہ ہے کہ لفظوں تک بھی انسان پہنچ جائے تو بہت کچھ پایا جا سکتا ہے، لیکن لفظوں سے گزر کر اس کے اسرار، رموز اور انوار کو حاصل کرنا چاہیے، اور جو اس سے واقف ہے وہ عاجزی کو، انکساری کو، ادب کو، اپنی میں کو ختم کر دیتا ہے، انا کو مار دیتا ہے، وڈیائی کو وہ روند ڈالتا ہے، اور ہمیشہ ہمیشہ نہ ہونے کے برابر عاجزی کو، انکساری کو اپنے اوپر غالب رکھتا ہے، کسی مقام پہ بھی وہ انا میں اور اپنی ہستی کو ظاہر نہیں کرتا۔ پیش ہستے او بباید نیست بود، چیست ہستی پیش او کورو کبود۔ فرمایا اس کے وجود کے سامنے انسان کو چاہیے کہ وہ نیست ہو جائے، اپنی ہستی کو مٹا دے، اپنی میں کو مار دے، اپنی انا کو ختم کر دے۔ چیست ہستی پیش او، اس کے سامنے ہستی کیا ہے؟ کورو کبود، یا اندھی ہے یا سیاہ پوش ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، کیونکہ جو اس کے سامنے اپنی ہستی کا اظہار کرتا ہے تو اس کی کوئی ہستی نہیں رہتی، نہ ہے نہ رہتی ہے، اور جو اپنے آپ کو ختم کر دیتا ہے تو پھر وہ اس کو عرش کی بلندیوں تک لے کے جاتا ہے۔ حضور جب معراج پہ تشریف لے گئے نا، حضور سلطان صاحب نے اپنی کتب میں لکھا ہے، حضور نے جب اللہ کی بارگاہ میں حضوری کا شرف پایا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا دوست کے لیے کوئی نہ کوئی تحفہ لے کے آتا ہے، آپ میرے لیے کیا تحفہ لائے ہیں؟ عرض کی بار الہ وہ چیز لایا ہوں جو تیری بارگاہ میں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے محبوب کیا کوئی ایسی چیز بھی ہے جو میری بارگاہ میں نہ ہو؟ تو عرض کی بار الہ ہاں ایک چیز ہے جو تیری بارگاہ میں نہیں۔ فرمایا محبوب وہ کیا ہے؟ عرض کی عاجزی، انکساری، تواضع، تیری بارگاہ میں فقط کبریائی ہے، تیری بارگاہ میں فقط وڈیائی ہے، تیری بارگاہ میں فقط انا ہے، سب کچھ تو ہے، میری کوئی ہستی نہیں۔ تو پھر اللہ نے کس شرف، عزت اور عظمت سے نوازا، جہاں کوئی نہیں پہنچا وہاں پہ مصطفیٰ کریم کی ذات اقدس پہنچی۔ تو عاجزی بندے کو گراتی نہیں بلکہ اٹھا کے عرش کی بلندیوں تک لے کے جاتی ہے۔ گر نبود کور ازوب گداختے، گرمی خورشید راب شناختے، اگر اندھی نہ ہوئی اور اس سے پگھل جاتی، آفتاب کی گرمی کو پہچانتی، یعنی اگر آفتاب کی شدت کو، آفتاب کی حدت کو پہچان لیا جائے اور اس کی حقیقت سے شناسا ہو جائے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وجود پگھل جاتا ہے، ہستی پگھل جاتی ہے۔ آپ برف کو آفتاب کی روشنی کے سامنے رکھیں، آپ موم کو رکھیں، آپ کسی اور چیز کو رکھ دیں، وہ اس کی گرمی اور اس کی حدت سے پگھلنے لگتی ہے۔ تو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کے انوار کے سامنے
میں کو نہ لا، انا کو نہ لا، ہستی کو نہ لا، بلکہ ان کو مٹا دے۔ جب ان کو مٹا کے فنا کر دے گا اس کی ہستی کے اندر، تو پھر وہ تجھے حیات جاویدانی عطا کرے گا، تمہیں دائمی زندگی عطا کرے گا۔ پھر کسی کے مٹانے سے تو مٹ نہیں سکے گا، بلکہ وہ اس سے منسلک ہو کے، اس سے جڑ کے تو عزت اور عظمت کی اس بلندی تک پہنچے گا جہاں دیکھنے کے لیے لوگوں کو اپنے ایڑیاں اٹھا کے دیکھنے کی ضرورت پڑے گی۔ اس لیے بندے میں عاجزی اور انکساری کا عنصر ہمیشہ غالب رہنا چاہیے۔ وما توفیقی الا باللہ۔